جب یہ آپریشن ہو جائیں گے جن کو بالکل قدرتی سمجھا جا رہا ہے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ یہ نیشنل قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس کی پوری میٹنگ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور یہی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی۔ دنیا میں کہیں پر بھی ٹیررسٹ کی گھٹنا گھٹتی ہے، کہیں نہ کہیں سوتر پاکستان جا کر کے اٹکتے، اور وہ صرف بھارت ہی نہیں، دنیا بھر کے لیے پریشانی کا کیندر بن چکا ہے۔ میں نے میرے شپتھ سماروہ میں پاکستان کو اسپیشلی انوائٹ کیا تاکہ ایک شبھ شروعات ہو۔ السلام علیکم، دس از محیط پیرزادہ ان واشنگٹن، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ آج 18 مارچ 2025 ہے، منگل کا دن ہے۔ میں گزشتہ کئی گھنٹوں سے بہت ہی صبر کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ انتظار کر رہا تھا کہ مجھے سمجھ آ سکے کہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر جو نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی ہے، یعنی قومی سلامتی کی کمیٹی کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ آپ کو یاد کرواؤں گا کہ یہ وہ کمیٹی کی میٹنگ تھی جسے سنڈے کے دن پرائم منسٹر فارم 47 کے جو ہمارے ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے اسے کال اپون کیا تھا۔ جو اخباری ذرائع سے تو کم از کم جو خبر پتہ چلتی ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہ کمیٹی کا قومی سلامتی کا کمیٹی کی بریفنگ اور میٹنگ جو ہے وہ بلائیں، جس پہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عسکری قیادت نے پاکستان کی پارلیمانی لیڈرشپ جو ہے اسے بریف کرنا تھا۔ اب چونکہ کوئی پارلیمانی کمیٹی بنی ہی نہیں اس پارلیمنٹ کے اندر، اس لیے جو ڈیفنس کمیٹی ہے اور جو فارن افیئرس کمیٹی ہے، اس کے علاوہ کیبنٹ کے کچھ لوگ، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، چاروں صوبوں کے چیف منسٹر یعنی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ، اور اس کے علاوہ جو پارلیمانی جماعتیں ہیں، یعنی وہ جماعتیں جن کی پارلیمان کے اندر پریزنس ہے، ان کے لیڈرز کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا تھا۔ اب یہ بڑا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ باقی تفصیلات کی طرف جاؤں، کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں طاقت کا تمام تر محور جو ہے اس وقت وہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں۔ فوج پہ بھی انہی کو کنٹرول ہے، اور چونکہ ان کو فوج پہ کنٹرول ہے، ان کو آئی ایس آئی پہ کنٹرول ہے، آئی ایس آئی پہ کنٹرول ہے تو انہیں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ پہ بھی کنٹرول ہے، انہیں پولیس کے اوپر بھی کنٹرول ہے، انہیں پوری پاکستان کی پارلیمنٹ پہ، جوڈیشری، سب چیزوں پہ کنٹرول۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ، اور یہ بھی کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ ہمیں مسئلہ فیسا غورس ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان کے آرمی چیف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بلوچستان میں بلوچستان لبریشن آرمی BLA کے خلاف اور خیبر پختونخوا میں TTP کے خلاف ایک گرینڈ ملٹری آپریشن جو ہے وہ کیا جائے۔ اور جس طرح سے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ PMLN کے سیاستدانوں کے منہ سے یہ باتیں کہلائی جا رہی ہیں کہ بعض ڈسٹرکٹس جو کہ بہت حساس ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو وہاں پر ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے اور ملٹری کو وہ علاقے اس کے حوالے جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ تو جب جنرل عاصم منیر صاحب یہ سب فیصلہ کر چکے ہیں تو ان کو پنڈی سے اتنی دور آ کر، اتنی ماہ رمضان کے اندر اور اتنی سفر کر کے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ بہت ہی زیادہ سیکیورٹی کے جو پیش نظر بہت زیادہ یعنی اہتمام کیا گیا ہے، میڈیا کو پارلیمنٹ میں آنے سے منع کر دیا گیا ہے، بہت خطرہ ہے کہ کوئی حملہ نہ ہو جائے، اور اسلام آباد میں بڑی سخت سیکیورٹی کے یعنی پورے اقدامات کر دیے گئے ہیں، اس کو بڑا محفوظ کیا گیا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ویسے بھی بہت زیادہ سیکیورٹی پہ ان کا زور رہتا ہے، کیا میں آپ کو بتاؤں، تو وہ اتنی دور سفر کر کے کیوں آئے، کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آئے، اس کی وجہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بیکاز پاکستان کے اگر اخبارات کو آپ دیکھیں، جریدوں کو دیکھیں، ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھیں، تو اس قسم کی چیزیں وہاں پر بالکل آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت کا یہ محور یہاں پر اس لیے آیا ہے کہ اس شریف زرداری عاصم رجیم کے جو ایکسٹرنل سپورٹرز اور سٹیک ہولڈرز ہیں، جو امریکہ میں ہیں اور برطانیہ میں ہیں اور جو یورپین یونین میں ہیں، جنہوں نے اس رجیم کو پچھلے 3 سالوں سے پالا ہوا ہے، ان کی ضرورت یہ ہے کہ ایک عکس، ایک امپریشن، ایک تاثر یہ رکھا جائے ان کے اپنے ملکوں کے اندر کہ پاکستان میں فوجی حکومت نہیں ہے، یہاں جرنیل حکومت نہیں کر رہے، بلکہ پاکستان میں جیسے کیسے بھی الیکشن ہوئے، اچھے تھے، برے تھے، اچھی حکومت ہے، بری حکومت ہے، سچی ہے، خراب ہے، کرپٹ ہے، جیسی کیسی ہے، لیکن ایک سویلین حکومت ایگزسٹ کرتی ہے اور ایک سویلین لیجیٹیمیسی ہے۔ اور جب بھی ملٹری آپریشن یا کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو سویلین حکومت پاکستان کے آرمی چیف کو بلاتی ہے، اور وہ بہت تابعداری سے پارلیمنٹ میں آتے ہیں، اور پاکستان کی آرمی کی عسکری قیادت نے آ کے سویلین لیڈرشپ کو انہوں نے بریفنگ کی ہے کہ جناب بلوچستان کے اس قسم کے حالات ہیں، یہ نقشہ دیکھیں، یہ چارٹ دیکھیں، اور خیبر پختونخوا میں اس قسم کے حالات ہیں، اس لیے ہمیں وہاں پہ ایک ملٹری آپریشن کرنا ہے۔ تو یہ جو ساری کی ساری ایکسرسائز ہے، یہ ایک تاثر کے لیے جو ہے وہ قائم کی گئی۔
اسی لیے اس پورے کے پورے تاثر کا جو ہے نا وہ جو شیر افضل مروت صاحب کی لینگویج ہے نا کہ پروگرام بڑھ گیا ہے، یہ نیشنل سلامتی قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس کی پوری میٹنگ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور یہی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی۔ یہ بڑی اس لیے ہے کہ محمود خان اچکزئی نے، اختر مینگل صاحب نے، اسی طرح سے مجلس وحدت المسلمین کے راجہ علامہ ناصر عباس صاحب نے تو پہلے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا، وہ کہ ان کی الگ الگ سی ریزننگ ہے اور ان کی تفصیل سے ریزننگ میں نہیں دیکھ سکا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ محمود خان اچکزئی نے کیا ریزننگ دی ہے اس کا بائیک آؤٹ کرتے ہوئے، لیکن ریزننگ تو میرے سامنے مجھے ٹھیک سے نہیں پتا، لیکن وہ اس کا پہلے ہی بائیک آؤٹ کر چکے تھے۔ تو جو سسپینس تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف، جو اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے بیچاری، اس کی اصل میں حکومت ہونی چاہیے تھی لیکن وہ سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے، وہ اب اس قومی سلامتی کے اجلاس میں میٹنگ میں آ کے شرکت کرے گی کہ نہیں شرکت کرے گی۔ اس کا بھائی لوگوں کو بہت زیادہ دھڑکا تھا، بہت پریشانی تھی، اسی لیے جی ایچ کیو کی جو لائلسٹ اور بہت ہی ماشاءاللہ مشہور اینکر پرسن ہے انیکا نثار صاحبہ، ان کو انلیش کیا گیا 2 دن پہلے، اور انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن ہیں جناب شیخ وقاص اکرم جو ہیں، شیخ وقاص صاحب جو ہیں، ان سے انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران اچانک پینترا بدل کے سوال پوچھا۔ تو پھر یہ جو اس کی کانفرنس ہو رہی ہے، نیشنل قومی سلامتی کی جو میٹنگ ہو رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، آپ اس پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف آئے گی، تو اس میں شیخ وقاص جو ہیں وہ میرا خیال ہے ایک دم ہی واز ٹیکن ابیک، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ٹیررزم کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو پاکستان کے اندر بڑے بز ورڈز ہوتے ہیں، کسی بھی شخص کو یا کسی بھی سیاسی جماعت کو یا میڈیا کو، کسی بھی انسان کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ تو یہاں بلیک میل یہ ہے کہ قومی سلامتی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹیررزم ہو رہی ہے، یہ تو قومی مسئلہ ہے، یہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، اس پہ سیاست نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ایک کنڈیشن یہ بھی ہے، یہ کہی گئی ہے کہ اس میٹنگ کے اندر یہ جو بریفنگ ہے وہاں پہ کوئی سیاسی سوال نہیں پوچھا جائے گا، یعنی کہ وار میکنگ اور ملٹری آپریشن ایک خالصتاً سیاسی ایکٹیویٹی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی سیاسی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ پاکستان میں بڑے عجیب طریقے ہیں چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کے۔ تو بہرحال یہ میٹنگ جو ہے اب یہ بڑھ گئی ہے بیکاز اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں آئی۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ 24 گھنٹے میں اس حوالے سے بہت سے پینترے بدلے، بہت سے انہوں نے پلٹے کھائے۔ سب سے پہلے کنفیوژن تھی کہ وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر اور ان کے ساتھ عامر ڈوگر صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ لابنگ کرتے نظر آئے کہ ہمیں ضرور جانا چاہیے، بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو پتہ نہیں پاکستان کی قومی سلامتی کو کیا ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے آپ کو ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ ایکسپلین کیا ہے کہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو گیا ہے کہ خیبر پختونخوا بلوچستان میں آپ نے مختلف ڈسٹرکٹس میں ایمرجنسی لگانی ہے، وہاں پہ اپنا ملٹری آپریشن کرنا ہے۔ لیکن جو پاکستانی ڈیبیٹ کو آپ دیکھیں تو وہاں پہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایز اف ہم لوگوں نے جا کے کچھ اس میں بڑی کنٹریبیوشن کرنی ہے۔ تو نے کہا جناب بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، ہمیں تو جانا بہت ضروری ہے، اور بیرسٹر گوہر سب سے آگے تھے۔ وہاں پر جب میٹنگ ہوئی پہلے منڈے کے دن میں، تو صرف ایک ہی آدمی ہمیں پتہ چلا ایسا تھا، جنید اکبر خان صاحب، جنہوں نے یہ کہا کہ جناب عمران خان بیچارہ جو بیٹھا ہے اڈیالہ جیل میں، کچھ اس سے بھی ہمیں پوچھ لینا چاہیے، کنسلٹ کر لینا چاہیے، اور عمران خان جو ہمیں کہیں گے اس کے حساب سے ہمیں جا کے ایک پوزیشن جو ہے اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن باوجود یعنی جنید صاحب کو انی سنی کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے اور فیصلہ بھی کر لیا، اور جناب عامر ڈوگر صاحب نے ایک باقاعدہ 14 لوگوں کی ایک لسٹ بھی ایشو کر دی، جس میں اسد کیسر صاحب بھی تھے، جس کے اندر شبلی فراز صاحب بھی تھے، جس میں زرتاج گل بھی تھیں، جس میں صاحبزادہ حامد رضا بھی تھے۔ پھر اس کے بعد آدھی رات کے قریب جا کے پاکستان تحریک انصاف نے ایک پھر پلٹا کھایا، اور پھر ان کی ایک میٹنگ ہوئی، ان کی پولیٹیکل کمیٹی کی بہت بڑی میٹنگ ہوئی، جہاں پر عامر ڈوگر صاحب کو بھی اور بیرسٹر جو گوہر علی خان ہے ان کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ وہیں سوال اٹھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کچھ تھوڑا غیرت کریں، کوئی ہمت کریں، کچھ شرم کریں کہ عمران خان کو ہمیں یہ ملنے نہیں دے رہے، ہمیں عمران خان سے ملنے تک کی اجازت نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عمران خان سے ملے بغیر جو ہے ہم اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر چلے جائیں۔ اس کے بعد پھر شیخ وقاص اکرم صاحب کی ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی آئی، ان کا ایک ٹویٹ بھی آیا کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہمیں اگر عمران خان سے ملنے دیا جائے گا، کنڈیشن رکھ دی انہوں نے کہ عمران خان سے اگر میں نہیں ملنے دیا رہا تھا تو ہم اس کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اس کو بھی بعض اخباروں نے اس طرح سے لکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہماری ملاقات کروا دیں گے تو ہم فوری طور پہ آ جائیں گے۔ تھوڑا سا زیادہ سخت ان کی پوزیشن تھی کہ بھئی اگر ملاقات نہیں ہوگی تو ہم نہیں آ سکیں گے۔ اچھا، ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ملاقات ان کی عمران خان سے نہیں کروائی گئی۔ اچھا، اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو پریزنٹ شریف سرداری عاصم رجیم ہے، ایک طرف سے تو یہ ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میڈیا کو بند کر دیا گیا ہے، قومی سلامتی کی میٹنگ ہے، لیکن سیریس اتنے ہیں کہ عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے ملاقات تک جو ہے وہ نہیں کروائی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میٹنگ بالکل مصنوعی ہے، فیک ہے، آپٹکس کے لیے ہے،
اس کی کوئی سبسٹینٹیو ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی کسی بھی قسم کی سبسٹینٹیو ویلیو ہوتی تو پھر یہ اہتمام کرتے، یہ چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے. یہ صرف سب کو زبردستی بٹھا کے ایک اس میں سے میسج جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں. اب ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ اس سے پہلے یہ بھی خبر چل رہی تھی 2-3 دن پہلے کہ آل پارٹی کانفرنس یا ملٹی پارٹی کانفرنس ہوگی، جس میں غیر پارلیمانی جماعتیں اور مختلف دھڑے اور مختلف جو شخصیات جو نہیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ بھی اس میں شرکت کریں گی، لیکن اس کو بھی شیلف کر دیا گیا ہے اور یہیں سے سارا کا سارا کنسنسس حاصل کرنے کی کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے. اب اس میں 1-2 پوائنٹس میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کر لوں. اب ظاہر ہے اس وقت تو یہ میٹنگ میں نہ پاکستان تحریک انصاف ہے، نہ اختر مہگل صاحب ہیں، نہ اس میں چکزئی صاحب ہیں، نہ اس کے اندر علامہ راج ناصر عباس ہیں. اچھا، ویسے ایک اور بھی پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ پرانے زمانے کے اندر جو پرانا پاکستان تھا 2014، 13، 15 تک کا پاکستان، اس میں جب آل پارٹی کانفرنسز اور ملٹی پارٹی کانفرنسز ہوتی تھیں تو اس میں صرف سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس میں اور بھی جو کوئی معتبر قسم کی پرومیننٹ شخصیات ہوتی تھیں کسی صوبے کی یا ملک کی، ان کو بھی بلایا جاتا تھا ان کی ایکسپرٹ اوپینین لینے کے لیے. یعنی پاکستان کبھی بھی کوئی بہت آئیڈیل ملک نہیں تھا، لیکن جیسا کیسا بھی تھا، یہ جو پاکستان ہے یہ بالکل ہی ریگریس کر گیا، اور یہ اس پاکستان کا بھی ایک بڑا ہی ماٹھا قسم کا انفیریئر ورژن ہے جہاں یہ اچھی روایات جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئیں. اب صورتحال دیکھیں کتنی عجیب و غریب ہے. میں پاکستان ٹیلی ویژن چینلز کے بلٹن دیکھتا رہا، اخباروں کے اداریہ پڑھتا رہا، اخباریں بھی میں نے دیکھی، لوگوں کی جو بھی بات چیت ہو رہی تھی میں نے دیکھی. کہیں سے آپ کو یہ بازگشت سنائی نہیں دے رہی کہ بھائی صاحب یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر پاکستان کی چونکہ پوری لاجک کا آرکیٹیکچر ہی پاکستان کا اپنا اندرونی قسم کا ہے اور بڑا فوجی قسم کا پاکستان کا سوچنے کا انداز، ہم سارے فوجی ہیں ویسے، آپ سارے مل کے اور ہم سارے جو ہیں ہر وقت فوج کو کنڈیم کرتے رہتے ہیں، لیکن جو تلخ حقیقت ہے کہ ہم سب کچھ اس طرح کے حالات میں پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے کانوں کے اندر ہی جب میرا خیال ہے گھٹی دی گئی ہے یا کچھ ہمارے منہ میں ڈالا گیا ہے تو اسی وقت ہم سارے فوجی ہو گئے تھے. تو ہمارے سوچنے کا انداز جو ہے وہ بڑا بلیک اینڈ وائٹ قسم کا ہے، فوجیوں کی طرح کا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے سارے میڈیا کو اگر آپ سنیں، دیکھیں، پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں لوگ بالکل اس کو قدرتی اور نیچرل سمجھتے ہیں کہ چونکہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے اندر حالات خراب ہو گئے تو اب وہاں پر ملٹری آپریشن کرنا پڑے گا، اور یہ کون سی کوئی بڑی عجیب بات ہے. یعنی کسی کو یہ یاد ہی نہیں ہے، وہاں کوئی کسی کو یاد کرا ہی نہیں رہا کہ بلوچستان کے یہ حالات اتنے خراب اس لیے ہوئے کہ جنرل مشرف نے اپنی ریئیکٹو نیچر میں جب اکبر بگٹی صاحب جو ہیں، نواب اکبر خان بگٹی کو ہلاک کر دیا پاکستان کی فوج نے، اور ایک انتہائی غیر ضروری جھگڑا وہاں پہ شروع کر دیا گیا جب وہاں پر ایک کیپٹن حماد پتہ نہیں سوئی گیس میں کسی لڑکی تھی، ڈاکٹر تھی، شازیہ یہ پتہ نہیں کون، اس کے ساتھ اس کا افیئر تھا یا اس نے اس کو اسالٹ کیا یا اس نے اس پہ کیا الزام لگایا. یعنی کوئی اور دنیا کا ملک شاید ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ اس قسم کے واقعے کے اوپر ایک انسرجنسی شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا قصہ ہے. بہرحال اس پہ ایک انسرجنسی کی کیفیت شروع ہو گئی، اس کے نتیجے میں نواب اکبر خان بگٹی جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور اس ریئیکٹیویٹی کے نتیجے میں کبھی بلوچستان میں اس کے بعد امن جو ہے وہ نہیں ہو سکا. آج جب آپ بات کرتے ہیں BLA کے خلاف آپریشن کرنے کی یہ بلوچستان میں، تو کوئی اس بات کو یاد ہی نہیں کر رہا کہ بلوچستان میں ہم اس مقام تک کیسے پہنچے. یعنی 14+4 18 19 برس کی یہ جو جنگ ہے، ویسے تو بلوچستان میں پہلے بھی سیاسی مسئلے رہے ہیں، انسرجنسیز رہی ہیں، لیکن یہ جو ابھی حال کی 19-20 سال کی اسٹرگل چل رہی ہے اس کا تعلق جنرل مشرف کی ریئیکٹیویٹی سے اور ملٹری دور کے جو غیر دانشمندانہ فیصلے ہیں اس کے ساتھ ہے. اسی طرح یہاں اس وقت کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ TTP کے اندر ہم نے ایک آپریشن شروع کرنا ہے. ہم نے کتنے آپریشن کیے ہیں؟ میرا خیال ہے 10 سے زیادہ آپریشن ہم کر چکے ہیں آفٹر 9/11، اسٹارٹنگ فرام 2002، پھر 2003 میں، پھر 2004 میں، پھر 6 میں، پھر بہت بڑا آپریشن 6، 7، 8 میں، پھر 9 میں، پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور آپریشن شروع کر دیا، پھر ایک اور آپریشن شروع کر دیا، پھر ایک نیشنل ایکشن پلان بنا لیا. ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب نیشنل ایکشن پلان بڑا زبردست تھا، وہ 2014 کا پلان جو تھا وہ پرانا ہو گیا ہے، پھر 2021 میں تھوڑا سا ایمینڈ ہوا تھا، اس کو مزید ایمینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ملک جو ہے یہ آپریشن کرنے کے لیے، جنگیں کرنے کے لیے بنا تھا، جس طرح سے جو اینشنٹ گریس تھا وہاں پہ ایک اسپارٹا کی ریپبلک یا اسٹیٹ ہوتی تھی جو ہر وقت ہر آدمی نے تلوار اٹھائی ہوتی تھی، وہ بالکل ایک عسکری قسم کی ریاست تھی. تو پاکستان بھی ایک اسپارٹا ہے، اور لاجک بھی پاکستان کی میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی عجیب و غریب قسم کی ہے، کیونکہ پاکستان کی اپنی قسم کی لاجک ہے، کہیں اور دنیا میں اپلائی نہیں ہو سکتی. بہت زیادہ پاکستانی آپ میں سے ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ 1971 کی جو فارمر ایسٹ پاکستان کی سیپریشن ہم سے ہو گئی وہ دراصل بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں ہیں، روس امریکہ وغیرہ کی سازش تھی. ہندوستان کا تو آف کورس اس میں رول تھا، لیکن روس امریکہ کا اس میں کوئی خاص رول نہیں تھا. میں ساری عمر سے اس کو پڑھتا چلا آیا ہوں، یہ ہمارا ہی سارا گند تھا، ہم نے ہی یہ گند کیا تھا.
ہم اس چیز کو آج تک ایڈریس نہیں کر پا رہے کہ نہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیا تھا سارا کچھ، نہ ہی وہ امریکہ کا کیا ہوا تھا، وہ ہمارا بحیثیت قوم کیا دھرا تھا۔ ہم نے ایک پولیٹیکل پروسیس کو اور پولیٹیکل ڈائنامکس کو اتنی بری طرح سے توڑ پھوڑ دیا تھا جس کا نتیجہ وہی نکل سکتا تھا جو نکلا، اور ہندوستان کو بھی اس کا موقع ملا۔ اب اسی طرح سے ہم بلوچستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس کو توڑ رہے ہیں، اس کے لیے صرف اور صرف ہم ذمہ دار ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے اس کا کہ 1948 سے ہی بلوچستان کے اندر ایک ڈفرینٹ مزاج پایا جاتا تھا، وہاں ڈفرینٹ ڈیمانڈز تھیں، وہاں پہ انہوں نے ٹھیک طرح سے پاکستان کے تصور کو کالات میں اور ڈفرینٹ ڈویژن کے اندر قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ تمام مسئلے اس قسم کے تھے کہ اگر سیاسی شعور ہوتا تو ان کا حل نکل سکتا تھا، اور درمیان میں کوشش بھی ہوئی حل نکالنے کی، لیکن ابھی ہم اس کو کہاں تک لے گئے، اب ہم کے پی کو بھی وہاں تک لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی اس وقت سوچ نہیں رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی سوچتا ہوا اس حوالے سے یہاں پر۔ اچھا، ایک اور بھی ہماری بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ بھی اگر ہم آرمی چیف کو جنرل عاصم منیر صاحب کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس کو فوری طور پہ اس کی تشریح آفیشیل طور پہ کی جاتی ہے کہ ہم فوج کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ بھائی فوج کے اوپر ہم حملہ نہیں کر رہے، فوجی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی بندوق ہے۔ ہم جنرل عاصم منیر صاحب کی جو اپنی بقا اور اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کی ان کی جنگ ہے، ہم اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کیونکہ وہ شریف زرداری عاصم رجیم کا ایک بہت امپورٹنٹ جزو ہیں، اس کا وہ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ اس وقت یہ ایک اور بھی چیز میں بات کر کے اس میں سے نکل جاؤں، کہیں مجھے نہیں کوئی اس کا قطرہ بھی نظر آیا کہ کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ جب یہ آپریشن ہو جائیں گے جن کو بالکل قدرتی سمجھا جا رہا ہے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں بڑا ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اگر ایک گرینڈ ملٹری آپریشن کیا جائے گا جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور چونکہ چیف منسٹر تو آئے ہوئے ہیں علی مین گنڈا پور، اور حکومت خیبر پختونخوا کی اس کا حصہ ہوگی، تو وہاں پر تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے گزشتہ 10 برس کی، اس میں بہت تیزی سے کمی آئے گی، اور تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں غیر مقبول ہو جائے گی، اس کی پاپولیرٹی میں کمی آئے گی۔ اس آپریشن کا ایک ایفیکٹ ہوگا، اور وہاں جو زیادہ ایتھنو سینٹرک قسم کی جماعتیں ہیں جو پشتون نیشنلزم کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں رادر دین پاکستانی قومیت، ان کی شدت میں، ان کے جذبات میں اضافہ ہوگا۔ ان ادر ورڈز، جو آپریشن ٹی ٹی پی کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ ڈیفیٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ پشتون ایتھنو سینٹر نیشنلزم جو ہے اس کو مزید ہوا دے گا، اور یوں پاکستان کی ریاست کو مزید کمزور کرے گا۔ پاکستان کی ریاست مزید کمزور ہوگی اس آپریشن کے نتیجے میں۔ بلوچستان میں ملٹری ذہن سے مضبوط ہو جائے گی، بیکاز آپ کو 1 سال کے لیے لگے گا کہ لوگ آپ نے مار دیے ہیں، سارے آگے پیچھے ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، لیکن اس کا الٹیمیٹ آؤٹ کم کیا ہوگا بلوچستان میں کسی کو ٹھیک طرح سے نہیں پتا۔ مجھے خطرہ یہ ہے کہ بی ایل اے وار ہارڈنڈ بھی ہو گئی ہے، پہلے کے مقابلے میں اس کی کیپیسٹی بہت بڑھ گئی ہے، اور گزشتہ چند سالوں میں مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی بلوچ عوام میں اس کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں آج سے 10-15 برس پہلے جب بی ایل اے بنی تھی، ارلی 9/11 سے کچھ سالوں کے بعد 2003-4 میں، تو وہ بلوچ لوگوں میں اتنی مقبول نہیں تھی، لیکن جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کی، سینٹرل گورنمنٹ کی اور فوج کی پالیسیز رہی ہیں، اس کے نتیجے میں آج بی ایل اے بلوچ عوام میں پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مقبول ہے۔ مجھے خطرہ یہ ہے کہ ایک بڑے گرینڈ ملٹری آپریشن کے نتیجے میں، جس میں سینکڑوں لوگ مریں گے، سینکڑوں گھر تباہ ہوں گے، آہو بقا ہوگی، بہت سا اس میں ظلم و ستم ہوگا، اس کے نتیجے میں یہ بی ایل اے جو ہے بلوچ عوام کے لیے وہ چیز نہ بن جائے جو غازہ میں فلسطینیوں کے لیے حماس کی حیثیت ہے، کہ حماس اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی چیز جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا اس کے اوپر اس طرح سے اس وقت غور و فکر کرتا ہوں۔ اب تھوڑا سا نریندر مودی صاحب کے بارے سے بات کر لیں۔ میں نے پچھلا جو ویلاگ تھا اس کے ٹائٹل پہ میں نے اس کا جو تھم نیل تھا اس میں نریندر مودی کی پکچر ڈالی، بعد میں مجھے ان کی بات کرنے کا موقع نہیں ملا، تو میں نے دیکھا کہ 1-2 ہندوستانیوں نے کامنٹ کیا کہ بھئی یہ جعلی تصویر لگائی ہے قوم کو ہمیں بلانے کے لیے۔ نہیں جی، آئی ایم سو سوری، اس کی وجہ یہ تھی کہ بات کرنی تھی، بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ نریندر مودی نے ایک بہت ہی پرومیننٹ امریکن MIT کے ایکس سائنٹسٹ اور ویلاگر ہیں، دنیا بھر کی انتہائی ممتاز شخصیات کے وہ انٹرویو کرتے ہیں، لیکس فریڈمین، ان کو 3 گھنٹے سم تھنگ کا لمبا چوڑا نریندر مودی نے انٹرویو دیا ہے۔ اس میں انہوں نے چند منٹ پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی، ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے پاکستان سے امن شمن کیوں نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن پاکستان سے ہمیں ہمیشہ نفرت ملی ہے، ہاسٹیلٹی ملی۔ یہ ویسے انہوں نے تھوڑی سی ایگزیجریشن کی۔ اس کے اوپر پاکستان فورن آفس جو ہے اس نے بہت زبردست اس کا جواب دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر میں ہی ہوا، وہ تو چلے فورن آفس نے جو کہنا تھا وہ کیا۔ نریندر مودی ٹھیک کہتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو ریفر کیا کہ میں
दिसंबर 2015 में लाहौर आया था, मैंने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की। जब नवाज शरीफ साहब की बेटी की शादी में, मरियम की बेटी की शादी में वो तशरीफ आए थे, तो इस हद तक तो वो सही कहते हैं। आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा? और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। लेकिन जिस चीज़ का अब उन्होंने नहीं जिक्र किया, और लेक्स फ्रीडमैन बेचारे को नहीं पता था कि लेक्स फ्रीडमैन को अगर कोई, मैं उसका रिसर्चर होता या उसके साथ होता, उसको बताता कि नरेंद्र मोदी से पूछें कि जुलाई 2018 से लेके सितंबर 2018 तक इमरान खान ने आपके तरले मिन्नतें की हैं। 25-26 जुलाई को इमरान खान ने जो अपनी विक्ट्री स्पीच की, उसमें विक्ट्री स्पीच थी चंद मिनट की, उसमें कहा कि हिंदुस्तान अगर हमारी तरफ एक कदम बढ़ाएगा, हम उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे। हम हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हमें बड़ी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात हों। और जो पहला अपने हाथ से उन्होंने लेटर लिखा, वो नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2018, जिसमें उनसे इस्तदा की कि आप जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की साइड लाइन्स के ऊपर उस वक़्त के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को, और हिंदुस्तान की उस वक़्त की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनकी अब डेथ हो गई है, सुषमा स्वराज साहिबा की, इनकी मुलाकात होने दें। और नरेंद्र मोदी ने शुरू में से एग्री किया, उसके बाद उनकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि ये मुलाकात हो, तो इमरान खान के ऊपर दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम लगा दिया गया। वो क्या कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर कोई कश्मीरी पुलिसमैन जो है उसके ऊपर कोई दहशतगर्दी का हमला हुआ, तो उन्होंने ये इल्ज़ाम ये लगाया इंडियन फॉरेन ऑफिस ने कि इसके लिए ज़ाती तौर पर इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है, इमरान खान दहशतगर्द है और हम दहशतगर्दी के साथ बात नहीं कर सकते। वो टोटल प्लॉय था। इंडियन इस्टेब्लिशमेंट का असूली फैसला ये था कि चूंकि वो समझते थे कि इमरान खान पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के करीब है और उनका दिल नवाज शरीफ से बातचीत करने का था, वो नवाज शरीफ के सपोर्टर थे, तो उन्होंने इमरान खान को इंगेज नहीं किया। और यूं हिंदुस्तान पाकिस्तान बड़े सगीर के अंदर पीस का जो एक बहुत ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी थी इमरान खान की शख्सियत में, उसे नरेंद्र मोदी ने ज़ाया कर दिया। और उससे बाद में इस खित्ते में तलखियाँ बढ़ती चली गई और अभी तक बढ़ती ही चली जा रही हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी इन द प्लैनेट, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की अदालतों के साथ अब एक लड़ाई उड़ने शुरू कर दी है। अभी लड़ाई बड़े लोअर लेवल पे है, निचले लेवल के ऊपर है। जो डिस्ट्रिक्ट या लोकल फेडरल कोर्ट्स हैं उनके साथ उनका फड्डा जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन मुझे शक ये है कि ये फड्डा रुकेगा नहीं और ये बढ़ता चला जाएगा। और यूं अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आए हुए 2 महीने बमुश्किल मेरे ख्याल हुए हैं, लेकिन अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में और अमेरिका की पॉपुलर गवर्नमेंट जो है, यानी एक तरफ पॉपुलिज्म है और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उनके दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो गया और ये कॉन्फ्लिक्ट हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। पिछले 36 घंटों के अंदर 2 फेडरल जजेस, एक मेरा ख्याल है डिस्ट्रिक्ट सर्किट जज हैं, एक फेडरल जज हैं, उनके फैसलों को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया है, रिजेक्ट कर दिया है। एक फैसला वो है जहां वेनेजुएलन जो गैंगस्टर्स थे 200 से ज़्यादा, उनको जब डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने डिपोर्ट किया वेनेजुएला के लिए, तो सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन, एक फेडरल जज ने उस पर ऑर्डर दिए कि 15 दिन तक डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर अमल नहीं होना चाहिए, ताकि हम एग्जामिन कर लें कि एलियन एनिमी एक्ट जो एक 1798 का एक्ट है, जिससे इससे पहले सिर्फ 3 दफ़ा इन्वोक किया गया और हर दफ़ा उसको हालत जंग में इन्वोक किया गया, उसकी यहाँ एप्लीकेशन हो सकती है, ये नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप से वो जहाज में सफ़र कर रहे थे अपने फ्लैग 1 के अंदर, जो नेशनल फ्लैग कैरियर होता है, वहाँ से एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि आप इसका जो एक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को बड़ी परेशानी है, क्योंकि ये तो सिर्फ जंग में इस्तेमाल हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम तो हालत जंग के अंदर हैं, हमारी तो जंग हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि लोगों ने हथियार उठाए हों, ये सारे के सारे जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं ये दर हकीकत अमेरिका के खिलाफ जंग है। तो बहरहाल उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया, बावजूद इसके कि जज ने सैटरडे को ये ऑर्डर दिए कि इनको डिपोर्ट ना करें। अब उसमें जज ने बुला लिया मंडे के दिन 5 बजे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को कि बताने, उनको साबित करने के लिए कि आप ये बताएं कि क्या आपने कोर्ट के वायलेशन, कंटेम्प्ट का लफ्ज़ अमेरिका में कम ही इस्तेमाल होता है, क्या आपने कोर्ट के अहकामात की वायलेशन की है। अब डोनाल्ड ट्रंप की टीम वहाँ पे आके उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, वो डाटा ही शो नहीं कर रहे फ्लाइट्स का, पूरा दिन इसी में गुजर गया मंडे का दिन। अब जज ने उनको कहा है ट्यूसडे को नहीं, आप डाटा और डिटेल लेके आएँ और हमें ये समझाएं कि क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट के अहकामात को वायोलेट किया है। यहाँ से अब कहानी शुरू हो रही है टक्कर की। दूसरी तरफ लोगन एयरपोर्ट से बॉस्टन में एक मुस्लिम लेबनीज
डॉक्टर जो असिस्टेंट प्रोफेसर थी ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम के अंदर, जिनको अभी H1B वीज़ा मिला था फ्रॉम द US काउंसुलेट इन बैरूत इन लेबनान, उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। वहां पर भी जब उनको डिपोर्ट किया जा रहा था तो उनकी फैमिली एक जज के पास पहुंची। जज ने कहा कि स्टे ऑर्डर दिया एक तरह से कि अभी केस को एग्जामिन करना है, लेकिन दूसरी तरफ से अनी सुनी हुई इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की तरफ से इनको डिपोर्ट कर दिया गया। अब ये दो इश्यूज इस वक्त कोर्ट्स के सामने आए हैं। मुझे शक है कि ये अपील कोर्ट तक जाएंगे, ये फड्डा आगे बढ़ेगा। अब देखें आगे इसमें क्या होता है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।